اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی اے انڈیا کے اسٹوڈیو سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا زین الدین حامد صاحب اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہیں محترم منصور احمد مسرور صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء دنیا میں بھیجتا رہا، جو نسل انسانی کو اپنے حقیقی معبود کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بڑی تعداد انکار کرتی ہے اور اس نبی کی مخالفت کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے مختلف معجزات دکھاتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن میں اور اسی طرح دوسری کتب سماوی میں کثرت سے ملتا ہے۔ ان معجزات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور آپ کے معجزات کا ظہور ہر زمانہ میں ہوتا ہے۔ معراج اور اسراء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بزرگ کشوف اور عظیم الشان معجزات ہیں، جن کی تفصیل قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں میرا پہلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ اسراء اور معراج کے متعلق کیا وضاحت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں۔ یہ جو دونوں واقعات کا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اسراء اور معراج، کہ اسلامی لٹریچر میں اس سے جو اہمیت دی گئی ہے وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور علماء سلف و خلف نے بھی اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں فرمائی ہیں۔ اسی طرح یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے بعد سے لے کر آج تک یہ بحث چلتی چلی آ رہی ہے، تو اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں۔ مثلا ان دونوں واقعات کا ذکر سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ سیاہ ستہ کے علاوہ 71 کتابوں میں حدیث معراج کا ذکر موجود ہے، یعنی اس قدر ان واقعات کو اہمیت دی گئی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں واقعات کے متعلق جو غلط فہمیاں امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے اس کا ذکر پہلے کروں گا قبل اس کے کہ میں معراج اور اسراء کی حقیقت اس کی تفصیل بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے سب سے بڑی غلطی جو امت مسلم بہت سارے بیشتر علماء کو اور مورخین کو بھی جو غلطی لگی ہے، ایک تو یہ کہ ان دونوں واقعات کو ایک ہی واقعہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ قرآن مجید کے مطالعے سے بھی اور احادیث کے اور تاریخی شواہد سے بھی یہ پتہ لگتا ہے یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ وقتوں میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں معراج کا ذکر ملتا ہے، آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے آسمان کا سیر کرائے جانے کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح سورہ اسراء میں اسراء کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بخاری میں دیکھیں، بخاری نے دونوں واقعات کو الگ الگ بیان کیا، الگ الگ باب باندھ کر بیان کیا ہے، اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی مشہور مورخ ابن سعد نے بھی، اسی طرح مختلف ابن ہشام وغیرہ نے بھی ان دونوں واقعات کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ لیکن بیشتر علماء کا یہ کہنا یہ دونوں ایک ہی واقعہ یا ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید اس کی تردید فرماتا ہے اور احادیث و تاریخ شواہد بھی اس کی تردید فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری جو بنیادی غلط تھی جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے ان دونوں واقعات کو جسمانی واقعہ سمجھ بیٹھیں، جبکہ قرآن مجید اس کی تردید فرماتا ہے۔ خاص طور پر آپ پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اختراعی معجزات نہیں دکھاتے، کوئی بھی نبی نہیں دکھاتا۔ ہاں البتہ اقتداری معجزات دکھاتے ہیں، وہ بالکل الگ نوعیت کا ہے۔
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے مطالبہ کیا کہ بہت سارے مطالبے اختراعی معجزات کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، اس میں ایک تو یہ تھا او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان چڑھنے کو اس وقت ہم مانیں گے جب کتاب نازل لے کے آ جائیں تو ہم اس کو پڑھ سکیں۔ تو جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طور پر آسمان پر چڑھنے سے صریح ممانعت ہے، تو کیسے ممکن ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے متعلق بیان کیا کفار کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں، میں کیسے اوپر چڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ واقعہ دراصل معراج ایک عظیم شان کشف ہے، اعلیٰ درجے کا کشف ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اس میں امت محمدیہ کو آئندہ آنے والی عظیم شان فتوحات اور ترقیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے واقعات نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کس طرح اسلام کو عظیم شان ترقیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ عرب سے کے حدود سے نکل کر ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ بہت ساری وہ ایک چیز، وہ بہت لمبی حدیث سے وہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اعلیٰ ترین روحانی کشف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ثم استيقظ وهو فی المسجد الحرام، معراج کے بیان کرنے کے بعد آپ فرماتی ہیں ثم استيقظ وهو فی المسجد الحرام، پھر آپ بیدار ہوئے اب مسجد حرام میں تھے۔ دوسری بات یہ بھی روایت ملتی ہے ما فقد جسمہ، آپ کا جسم غائب نہیں ہوا معراج کی رات کو۔ تو اور بہت سارے شواہد ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ معراج جسمانی جسم کے ساتھ، جسم عنصری کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین کشف تھا۔ اس معراج کے ذکر میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی نظر جو ہے نا حد سے نہیں نکلی، اور اسی طرح وما طغى، نہ حد سے گزری ہے، نہ آپ غلطی کھائی ہے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے عظیم شان نشان کا مشاہدہ کیا، تو یہ نشان دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، جو رؤیا ہم نے دکھایا ہے تو وہ دراصل لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس میں بھی اس میں رؤیا کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا تھا ہم اسے خواب نہیں کہہ سکتے، نہ حضور نے فرمایا کہ عین بیداری میں، بیداری سے بھی بڑھ کر کہ عظیم شان کشف پر مشتمل تھا۔ اب اسراء کا جہاں تعلق آتا ہے، اب یہ ایک واقعہ یہ آ گیا، چونکہ معراج عرجہ کا معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، معراج کا معنی ہے سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے انسان، جس کے واسطے سے انسان اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو بشر ہونے کی حیثیت سے، نبی بشر ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی جسمانی طور پر اپنے ظاہری جسم کے ساتھ اوپر چڑھ نہیں سکتے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو بلکہ یہ ایک عظیم شان روحانی نظارہ تھا، روحانی کشف میں شامل تھا۔ دوسرا واقعہ اسراء کا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہجرت مدینہ سے کچھ عرصے پہلے دکھائے گئے، تو اس کے لیے بعض شواہد موجود ہے نمازی فرضیت وغیرہ کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ جو دوسرا واقعہ اسراء کا ہے، معراج کا جیسا کہ میں بتایا اوپر چڑھنے کے ہیں معراج، یعنی اسی وجہ سے اس کا نام معراج رکھا گیا ہے۔ دوسرا اسراء ہے، اسرا بعبدہ، اسرا کا معنی ہے رات کو کسی جگہ منتقل کرنا، سفر کرنے کے معنی میں۔ چنانچہ قرآن کریم سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ خدا، وہ ذات کتنا پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرایا، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف آپ کو سیر کرایا، کس لیے؟ لنریہ من آیات ربنا الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نشانات دکھانے کے لیے۔ تو اس میں بھی یہ بھی دراصل کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارہ دکھایا ہے۔ بہت ساری اس میں پیشگوئیاں مضمر ہے، 1400 سال 1500 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے وہ ایک ایک بات اس میں وہ پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی۔ اگر یہ دونوں واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عظیم شان معجزات میں شامل ہے،
یہ ایک عظیم شان نظارہ ہے جو آپ کو دکھایا گیا، کشفی نظارہ تھا، اور اس میں ایک ایک بات اسلام کے عظیم شان فتوحات اور ترقیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جو حکم عدل کے طور پر اس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے ایک اقتباس پیش کروں گے اس سلسلے میں۔ حضور فرماتے ہیں سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ بس چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجے کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراج سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ ایک کشف کا بزرگ ترین مقام ہے، ازالِ ہم اس سے اول۔ فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا، سو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے، سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ الحکم 10 نومبر 21 17 جون 1906۔ تو اس اقتباس سے بھی عیاں ہے، ظاہر ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اس اختلاف کا بطور حکم فیصلہ، قطعی فیصلہ فرما دیا ہے، جو 1400 سال سے امت مسلمہ میں یہ بحث چلی آ رہی تھی، معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا، اسراء جسمانی تھا یا معراج تھا۔ اسی سے ان دونوں واقعات جو غلط ملت ہونے کا جو احتمال تھا اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب میں محترم منصور احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ابتدائی چند سالوں میں مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنی پڑی، اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کی درخواست ہے۔ ہجرت حبشہ کے ضمن میں اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ حبشہ کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔ یہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ ان دنوں یہ ایک طاقتور عیسائی ملک تھا، اور آج بھی یہ عیسائی اکثریت ملک ہے۔ ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ، کینیا، سوڈان اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے۔ اس زمانہ میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا نام اسہمہ تھا۔ جب کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی انتہا ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں سے جو حسن سلوک کیا، اس کی وجہ سے وہ ایک بہترین بادشاہ بن گیا، جس کو مسلمان رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ اور اس کے رسول نے شاہ حبشہ سے جو سلوک فرمایا، اس کی وجہ سے وہ تاریخ عالم کا ایک منفرد بادشاہ بن گیا۔ اس طرح کہ جب شاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائب ادا کی۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو ماہ رجب 5 نبوی میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور عثمان بن مظعون اور اسی طرح مصعب بن عمیر کے نام شامل ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے طاقتور قبائل بھی کفار مکہ کے مظالم سے محفوظ نہیں تھے، اور جو کمزور تھے ان کو تو ہجرت کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو جب اس ہجرت کا قریش مکہ کو علم ہوا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارا شکار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس پر قریش مکہ نے اپنے 2 ممتاز آدمیوں کو، یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حبشہ کے بادشاہ کو کسی بھی طرح ورغلا کر، بہلا پھسلا کر مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں۔ اور اس کے لیے قریش نے گراں قدر تحائف بھی ان دونوں کے ساتھ روانہ کیے۔ تو حبشہ پہنچ کر عمرو بن عاص کی جب شاہ نجاشی سے ملاقات ہوتی ہے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے اپنے مذہب کو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک اپنا نیا مذہب بنا لیا ہے، اور وہ مذہب آپ کے مذہب کے بھی مخالف ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ملک واپس بھیج دیں، اپنے ملک میں رہنے نہ دیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میں یک طرفہ بات سن کر تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیا مذہب ہے، نیا مذہب جو تم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس پر جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے اور کمزوروں کے حق دبا لیتے تھے۔ غرض ہے کہ جو بھی زمانہ جاہلیت کی جو بھی برائیاں تھیں وہ سب آپ نے بتائیں، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم و کرم کیا، اپنا ایک رسول ہم میں بھیجا جس کی امانت اور دیانت اور نجابت اور شرافت کو ہم جانتے تھے۔ ہم نے اس کو مان لیا، اس نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، راستی کی، امانت و دیانت کی تعلیم دی۔ غرض ہے کہ جو بھی اسلام کی حسین تعلیمات ہیں وہ آپ نے بتائیں، اور فرمایا کہ ہم نے اس نبی کی پیروی کی اور اسے مانا، اس کی تعلیم پر ہم نے عمل کیا، لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم پر ناراض ہو گئی اور اس نے ہمیں دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ہم پر مظالم کی انتہا کر دی، اور تنگ آ کر ہم نے اپنے ملک کو چھوڑا اور آپ کے ملک میں ہم نے آ کر کے پناہ لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ہمیں سناؤ۔ اس پر جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائیں، جس سے کہ بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور مسیح کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس نے قریش کے وفد سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں مسلمانوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اگلے دن عمرو بن عاص دوبارہ شاہ نجاشی کے پاس جاتے ہیں، دربار میں رسائی حاصل کرتے ہیں اور بادشاہ سے ملتے ہیں، اور عمرو بن عاص نے کہا کہ
بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسیح ابن مریم کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا کہ تم مسیح ابن مریم کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو صحابہ جو تلوار کے سایوں میں بھی حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں تھے، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جو حقیقت تھی وہ بادشاہ کو بتائی کہ اے بادشاہ، ہم مسیح ابن مریم کو خدا نہیں، خدا کا بندہ قرار دیتے ہیں، لیکن عام بندہ نہیں، بہت ہی مقرب بندہ اور اس کا رسول۔ اس پر نجاشی بادشاہ نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے مسیح ابن مریم کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس سے اس تنکا کے برابر بھی زیادہ میں مسیح ابن مریم کو نہیں سمجھتا۔ اس پر جو دربار کے عیسائی پادری تھے وہ ناراض ہو گئے، لیکن بادشاہ نے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح قریش کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ اور پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی دوسرے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خفیہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے، اور مورخین اسے ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دن میں 5 وقت نماز ادا کرے، یہ نمازوں کی شروعات کہاں سے ہوئی اور فرضیت کب سے شروع ہوئی؟ جو اگرچہ جس شکل میں اسلامی نماز آج ہم پڑھتے ہیں یہ واقعہ معراج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن تاریخ سے اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ واقعہ معراج سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی مختلف جگہ علاقوں میں جا کر تنہائی میں کبھی ایک ایک کر کے 2 کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن جس تفصیل کے ساتھ 5 نماز کی فرضیت کا اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا ہے وہ واقعہ معراج سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے قبل ازیں بتا دیا تھا، حدیث معراج بہت لمبی حدیث ہے، اس میں اتنا حصہ جس کا نماز کی فرضیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں سنانا چاہوں گا تھوڑا سا حصہ۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت میں یہ حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات کو کہ اللہ تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر آپ واپس آئے تو دوران واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ سارے واقعات میٹافوریکل ہے، ایک نظارہ ہے۔ تو کشفی رنگ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی امت کے لیے بہت گراں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کی امت اس پر عمل نہیں کر سکے گی، میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، اس لیے آپ واپس حضور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو پھر عرض کرے۔ یہ پورے واقعہ ایسا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو پھر حضور واپس جاتے ہیں، تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر، پھر جاتے ہیں، کرتے کرتے آخر 5 صلوات 5 نمازوں تک اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی آپ کی امت کے لیے گراں گزرے گی، آپ کے لیے مشکل ہے اس پر عمل کرنا، پھر جائے۔ اس پہ حضور نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، میں بار بار اب نہیں جا سکتا۔ اس طریقے سے واقعہ اس معراج میں اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلا اسلام کا رکن اور سب سے بڑا رکن جو روزانہ 5 ٹائم تو ادا کرنا اس مومنوں پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے رات کو یہ فرض کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلامی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے نماز اہم ترین ستون کا کام دیتی ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی ترقی کا ذریعہ ہے، معراج ہے، سیڑھی ہے، اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ الصلاۃ مناجات رب العالمین، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ میں جیسا کہ ہم ابتدا میں غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین، مالک یوم الدین وغیرہ کر کے، الرحمن الرحیم، یعنی 4 صفات غائبانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک جو ہے نا اس کو ہم
سیدھے مخاطب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ سب سبق ہمیں دے رہا ہے، گویا نماز جیسا کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ مناجات رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید کا نام ہے۔ اگر معراج کے واقعے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نماز سے متعلق احکامات کو نازل کرتا رہا، اور اسلامی تاریخ میں، اسلامی لٹریچر میں یہ محفوظ ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک مختصر اقتباس سنانا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ در حقیقت خدا نے اپنی محبت سے بھری ہوئی یاد کو، جس کو دوسرے لفظوں میں نماز کہتے ہیں، ان کے لیے ایک ضروری غذا مقرر کر دیا ہے، اور اپنی محبت ذاتیہ سے ان پر تجلی فرما کر یاد الہی کی ایک دلکش لذت ان کو عطا کی ہے۔ بس اس وجہ سے یاد الہی جان کی طرح بلکہ جان سے بڑھ کر ان کو عزیز ہو گئی ہے، اور خدا کی ذاتی محبت ایک نئی روح ہے جو شعلے کی طرح ان کے دلوں پر پڑتی، اور ان کی نماز اور یاد الہی کو ایک غذا کی طرح ان کے لیے بنا دیتی ہے۔ بس وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ نماز اور یاد الہی سے جیتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم منصور احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قریش کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبائل میں کس طرح تبلیغ کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا؟ قریش کے علاوہ دیگر قبائل میں جہاں تک تبلیغ اسلام کا سوال ہے، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ حج کے ایام میں عرب کے ہر علاقہ سے اور دور دراز علاقہ سے مکہ میں لوگ جمع ہوتے، اور اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں کہ حج کا مہینہ بھی شامل ہے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز میں کثرت سے لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز یہ زمانہ جاہلیت کے بازاروں کے نام ہیں۔ ان بازاروں میں مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لیے قبائل جمع ہوتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے قبائل کا دورہ کیا اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کچھ قبائل کے نام میں لیتا ہوں جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں درج فرمائے ہیں، جیسے بنو عامر بن ساسا، بنو محارب، فزارہ، غسان، مرہ، بنو حنیفہ، سلیم، عبس، کندہ، کلب، حارث، عزرا، ہزارمہ۔ تو ان سب قبیلوں کو باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن سب نے انکار کیا، اور سب سے زیادہ سختی کے ساتھ انکار کرنے والے بنو حنیفہ کے لوگ تھے۔ بنو حنیفہ یمن کا قبیلہ ہے جہاں کا کہ مسیلمہ کذاب رہنے والا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قبائل کا دورہ بھی ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ شہنشاہ دو جہاں عرب کے بدوؤں کے خیموں میں جاتا ہے اور ایک ایک دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے بھلے کی چیز ہے، اسے لے لو، لیکن ہر دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جو شخص مسلمان ہوتا، اس کے ذریعہ سے اس کے قبیلہ تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعہ سے ان کے قبیلہ غفار میں، بنو غفار میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ اسی طرح جو یمن کا اشعر قبیلہ تھا، اس میں امام ابو موسیٰ اشعری کے ذریعہ سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کا ایک معزز رئیس تھا، وہ کسی کام سے مکہ آیا۔ قریش نے جب طفیل کو دیکھا
تو ان کو بڑی فکر ہوئی قریش کو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ تو قریش نے طفیل کو بہت ڈرایا اور طفیل ڈر بھی گیا اور اس نے مصمم ارادہ کیا۔ طفیل اتنا ڈر گیا کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کسی بھی قیمت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملوں گا اور نہ ان کی بات سنوں گا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں طفیل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے اور طفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح طفیل کے ذریعہ اس کے اپنے قبیلہ میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور طفیل نے اپنے قبیلہ میں آ کر سب سے پہلے جو تبلیغ کی تو اس کی بیوی اور اس کے والد مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح قبائل میں اسلام کا پیغام پہنچتا رہا، اور پھر تبلیغ کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا۔ طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلہ پر ایک اہمیت کا حامل شہر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن طائف میں قیام فرمایا اور ایک ایک رئیس کے پاس جا کر اسے تبلیغ کی، لیکن ہر ایک نے ہنسی کی اور ٹھٹھا کیا، اور آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد یالیل کے پاس گئے اور اسے تبلیغ کی۔ عبد یالیل نے تمسخر کے انداز میں کہا کہ اگر تو آپ سچے ہیں تو مجھے آپ سے گفتگو کی مجال نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ سے گفتگو لا حاصل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عبد یالیل دشمنی اور عداوت میں یہاں تک آگے بڑھا کہ اس نے شہر کے آوارہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو بہت دور تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہے اور آپ پر مسلسل پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن خون سے تربتر ہو گیا۔ طائف کا سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ہے، جس سے کہ آپ کے صبر و استقلال اور آپ کی بہادری اور جواں مردی کا پتہ لگتا ہے۔ اس تعلق میں ایک چھوٹا سا اقتباس میں سر ولیم میور کا سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد کے سفر طائف میں عظمت اور شجاعت کا رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ایک تنہا شخص جسے اس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور رد کر دیا، وہ خدا کی راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکلتا ہے اور ایک بت پرست شہر میں جا کر ان کو توحید کی طرف بلاتا اور توبہ کا واز کرتا ہے۔ اس واقعہ سے یقیناً اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کو اپنے صدق دعویٰ پر کس درجہ ایمان تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ تبلیغ تو ہوتی رہی اور پیغام بھی پہنچتا رہا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کا رخ ایک ایسے شہر کی طرف موڑ دے جس کے باشندے اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں۔ میری مراد یثرب کا شہر ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے رضی اللہ عنہ کا ایک دلنشین فقرہ میں اس تعلق میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناگاہ یثرب کی جانب کا کنارہ ٹوٹ کر گرا اور اسلامی چشمہ کا پانی جو چاروں طرف راستہ بند ہونے کی وجہ سے اب تک اپنے کناروں کے ساتھ ٹکرا کر رہ جاتا تھا، بڑے زور کے ساتھ اس راستہ سے بہہ نکلا۔ یعنی مدینہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے اسلام کی خاطر وہ قربانی کی کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ اے انصار، میری جان تم پر قربان، تم کتنا ثواب لے گئے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
13 سالہ زندگی جو مکہ میں گزری، اس میں جس قدر مصائب اور مشکلات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کانپ اٹھتا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حوصلگی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہ وقار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سست اور غمگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 516۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔